الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ملک کے موجودہ حالات میں ایک نامناسب اور گھناؤنا اور اسلام اور مسلمان اور انسانیت دشمنی پر مبنی واقعہ پہلگام کا حادثہ، جس کی وجہ سے نالائق اور احمق اور نادان قسم کی میڈیا اور رشوت خور اور اپنی اوٹ کی خاطر ملک میں ایک نیا فساد کھڑے کرنے والے بعض سیاسی ناہنجار قسم کے لیڈر اپنی سیاسی کرسی بچانے کی خاطر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانا اور ان کو بدنام کرنے کی جو ناکام اور گھٹیا قسم کی چھچوری قسم کی حرکتیں کرنے والے ان درندے قسم کے احمقوں سے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کس قدر امن پسند مذہب ہے، اسلام کتنی شانتی چاہتا ہے، اور اسلامی تعلیمات اور مسلمان اور سارے عالم کے لیے اسلام کتنا امن پسند مذہب ہے، اس متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر نفس، ناحق طریقے سے، اسے قتل کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ حق کب ہوگا؟ جب مثال کے طور پر اس نے خود کسی کو قتل کیا ہے تو سزا کے طور پہ قتل کیا جا رہا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ اس نے کوئی ڈکیتی کی ہے، دنگا فساد کیا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور یہ بھی تب جب کہ قتل کرنے کا اختیار صرف حکومت کو ہوگا، گورنر کو ہوگا، سرکار کو ہوگا، عام پبلک کو کسی سے بدلہ لینے کا اختیار اور حق نہیں رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ناحق کسی کو قتل کیا اور فساد فی الارض، اور یا زمین میں فساد اور دنگا مچانا، دہشت پیدا کرنے کی نیت سے اس نے کسی کا قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس ظالم نے گویا کہ پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس نے ایک انسان کو نہیں مارا۔ پہلگام کے صرف 26 آدمیوں کی موت نہیں ہوئی ہے، بلکہ جن ظالم درندوں نے بھی اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا کلمہ پڑھ کر، اسلامی الفاظ اور جملے اور کلمے پوچھ کر، جن دہشت گرد ظالم درندوں اور حیوانوں نے جن 26 لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، کسی بھی مذہب سے متعلق ہوں، ٹارگٹ بنا کر جو شوٹ کیا اور قتل کیا ہے، ان کے متعلق بھی یہ آیت ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں ان ظالموں اور درندوں نے صرف 26 کو قتل نہیں کیا بلکہ پورے ہندوستان کے انسانوں کو قتل کیا، پوری دنیا کی انسانیت کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ آج 26 کو مارا ہے، کل موقع ملے گا 26,000 کو مارے گا، کل موقع ملے گا 1,00,000 کو مارے گا۔ جسے کسی ایک انسان کی جان کی قدر نہیں ہے تو پھر اسے کسی بھی انسان کی جان کی قدر نہیں ہوگی۔ اس قدر اللہ سخت اور شدید تنبیہ فرماتے ہیں کہ ایک کا قتل اللہ کے نزدیک ایک کا نہیں ہے، پورے انسانوں کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا،
اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اور کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے ایک کی نہیں بلکہ پورے انسانوں کی جان بچائی۔ آج موقع ملا تو اس کی جان بچایا، کل موقع ملے گا تو ہزاروں کی جان بچائے گا، کیونکہ اس کے اندر انسانیت ہے۔ اس واسطے جو موقع ملا وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے کے مصداق میں کشمیر کے وہ نوجوان جو خچر کے ذریعے سے، گھوڑوں کے ذریعے سے آنے والے ٹورسٹوں کو اوپر لے جانے والے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر زخمی ہوئے نوجوانوں کو بچاتے ہوئے ہاسپٹلوں تک پہنچانے والے، یہ سب کے سب مسلمان تھے جنہوں نے وہاں پر گولی لگی ہوئی یا زخمی ہوئے مسلمان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، اور بچاتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ میں جس کو بچا رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک انسان کو بچایا گویا کہ ساری انسانیت کو اس نے بچایا۔ اس آیت کے پہلے حصے سے ان درندوں کی مذمت ہو رہی ہے، چاہے انہوں نے اسلام کا نام لے کر ٹارگٹ بنایا ہو، وہ اسلام کی نظر میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی تعلیم ہرگز ایسی نہیں ہے نہتے خالی ہاتھ اپنی ہنسی مذاق میں، کھانے میں، کھیل کود میں، سیر و تفریح میں بیٹھے ہوئے انسانوں کے پاس آ کر ان کا مذہب پوچھ کر، ان کا نام پوچھ کر، ان کا دھرم پوچھ کر، ان سے کلمہ پڑھا کر مار دیا جائے۔ اسلام کبھی اس کی تعلیم نہیں دیتا اور نہ کبھی اس کو اچھا کہتا ہے، بلکہ ایسے درندے اگر اسلامی کنٹری میں پکڑے جاتے فوراً ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں کھلے عام سزا دی جاتی۔ مسلم اور اسلامک کنٹری نہ ہونے کی وجہ سے ایسے درندوں کو پناہ مل رہی ہے۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے جہاں مذمت معلوم ہوئی ہے، وہیں پر دوسرے آیت کے دوسرے ٹکڑے سے انسانوں کی جان بچانے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کو بچانا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ کبھی تمہیں منع نہیں کرتے ہیں عن الذین، ان لوگوں سے لم یقاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں، یعنی جو کافر تم سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، جو کافر تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، بے گھر نہیں کرتے ہیں، بلڈوزر نہیں چلاتے ہیں، ناحق تمہاری زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ اللہ تمہیں کبھی منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ انسانیت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ منع نہیں کرے گا، اللہ کی تعلیم یہ ہے، اللہ پسند یہ کرتے ہیں ان تبروہم، تم جتنا احسان ایسے غیر مسلموں کے ساتھ کر سکتے ہو کرو، ان سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ تم سے لڑتے نہیں ہیں، تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، تم پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ایسے کافروں کے ساتھ اللہ حکم یہ دیتے ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ احسان کرنے والے، انصاف کرنے والے، حسن سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس سے بھی کیا معلوم ہوا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا عام ہندو وہ مسلمان کا دشمن نہیں ہے، اس ملک کا مسلمان ہندو کا دشمن نہیں ہے، ہم سب ایک ساتھ ایک آئین اور قانون کے تحت میں امن کے ساتھ رہنے کے وعدے کے ساتھ جی رہے ہیں کہ ہم بھی سکون سے جئیں گے اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں گے۔ ہر ہندو کا، ہر مسلمان کا جو اس ملک کا ہے امن کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ پتہ کیا چلا، اللہ فرماتے ہیں جب ایک ملک میں ہو اور امن سے جی رہے ہو تو ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو کیا اس آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اسلام کہاں اس کی اجازت دیتا ہے نہتے بیٹھے ہوئے لوگوں کو گولیوں سے مار دیا جائے، انہیں نشانہ بنا دیا جائے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ حسن سلوک کرو، ان کی مدد کرو، ہیلپ کرو، احسان والا معاملہ کرو۔ پتہ چلا جو ہوا واقعہ وہ اسلام کی تعلیم نہیں تھی، اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہیں کیا جاتا۔ ہر مذہب میں بعض لوگ چھٹے ہوئے، نکلے ہوئے، غلیظ قسم کے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مذہب کو تولا اور ناپا نہیں جا سکتا۔ انسان کے جسم میں کوئی حصہ اچھا ہوتا ہے جسے دیکھنے کو من کرتا ہے، اسی کے جسم میں کوئی پارٹ ایسا ہوتا ہے جسے دیکھتے ہوئے گھن آتی ہے۔ انسان سے محبت اور تعلق اس کے اس حصے کو دیکھ کر کیا جائے گا جسے دیکھنے میں انسان کو اچھا لگتا ہو۔ چہرہ ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، انسان کی شرمگاہ کو دیکھ کر کوئی تعلق قائم نہیں کرتا ہے۔
دیکھی جانے والی چیز دیکھ کر تعلق اور فیصلہ کیا جائے گا، نہیں دیکھی جانے والی چیز سے دیکھ کر اس کا معیار تولا نہیں جائے گا۔ ایسے ہی ہر مذہب میں بعض گھٹیا اور گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پر مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ اسی قسم کے دنگائی لوگ جو اسلام کے نام پر دھبائیں، اسلام بھی ان کی مذمت کرتا ہے، مسلمان بھی ان کی مذمت کرتا ہے، کبھی اس کی طرفداری کی بات نہیں کی جائے گی جو امن کو ختم کرنے کی کوئی بھی حرکت کرتا ہو۔ تیسری آیت کا ایک حصہ جس میں اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، اللہ کبھی بھی کسی بھی قوم میں دنگا اور فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کبھی پسند نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ملک مسلمانوں کا ہو، غیر مسلموں کا ہو، جمہوری ملک ہو، فساد اللہ کبھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ سمجھیں کعبۃ اللہ کی بنیاد مکے کے کافروں نے جب رکھی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس کو چھوڑ کر ایک نئی تعمیر انہوں نے بنائی جس میں حتیم کو باہر کر دیا، کعبۃ اللہ کا دروازہ اوپر کر دیا، دہلیز اوپر کر دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمنا تھی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کعبہ بنایا تھا ویسے ہی پلان پر کعبہ بناؤں، دروازہ نیچے کر دوں تاکہ سب کو جانے کا موقع ملے، حتیم کو اندر کر دوں تاکہ کعبۃ اللہ بڑا ہو جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کعبے کی تعمیر اگرچہ کہ نیک کام ہے لیکن مکے کے لوگ یہ سمجھیں گے جیسے ہی نبی بنے ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا کعبہ بھی توڑ دیا، اس واسطے لوگ فساد مچائیں گے، دنگا مچائیں گے اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تمنا ہے لیکن فساد نہ ہو جائے قوم میں، اس واسطے کعبے کی تعمیر بھی چھوڑ دیا آپ علیہ السلام نے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ نیک کام سے بھی اگر کسی کو تکلیف اور فساد مچ سکتا ہو وہ بھی نہ کرو، امن کو باقی رہنے دو، شانتی کو باقی رہنے دو۔ اس سے بڑا سبق رسول اللہ سے اور کیا چاہیے کہ الزام محمد رسول اللہ یا اسلام پر لگانے والے نالائق قسم کے سیاسی لیڈر جو چمچے بنے ہوئے اپنے ملک کے لیڈروں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کو اپنے صوبے کی اور اپنے ریاست کی چند ووٹوں کی خاطر کبھی تروپتی کے لڈو پر بھونکنے والا ظالم کبھی اس موقع پر پوری جچائی کے ساتھ پوری بے شرمی کے ساتھ بھونکنے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے کہ مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، نہ تاریخ پڑھا ہے، نہ کچھ ہسٹری جانتا ہے، نہ کچھ مذہب کو جانتا ہے اور بے تکے آ کر میڈیا پہ بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات پڑھا ہوا ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کس بات کی ہدایت دیتا ہے۔ کہیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اللہ کی ان پر لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر، ولہم سوء الدار، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ اس آیت کی روشنی میں سمجھ لیں جن لوگوں نے پہلگام کے حادثے میں حصہ لے کر مسلمانوں کا نام پوچھ کر ٹارگٹ بنایا کہ مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو گولی مار دیا، ہم اس آیت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخیوں کا عمل کیے ہیں، جہنمیوں کا عمل کیے ہیں، اگر بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اسلام کبھی نہیں بولتا ہے کہ کلمہ نہ پڑھنے پر شوٹ کر کے مار دیا جائے۔ اور ایک چنانچہ علماء نے لکھا ہے اسی لعنت کا اثر یہ ہوتا ہے فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ ایسے لوگ جو انصاف، انسانیت، امن کچھ سوچے بغیر دنگا مچاتے ہیں، فَأَصَمَّهُمْ، اللہ انہیں گونگا کر دیتے ہیں، بہرا کر دیتے ہیں، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں، انہیں حق دکھائی نہیں دیتا، حق بات سنائی نہیں دیتی، اسلام کا میسیج اور پیغام کیا ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور دماغ سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، اسی واسطے اس طرح کی پاگل پنے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جس زمین پر امن قائم ہو جائے وہاں پر اب فساد نہ مچاؤ۔ جس زمین پر، اس میں تخصیص نہیں فرمائی، وہ کعبۃ اللہ ہے تو امن سے رہو، وہ مکہ ہے تو امن سے رہو، وہ مدینہ منورہ ہے تو امن سے رہو، مسلم کنٹری ہے تو امن سے رہو، نان مسلم کنٹری ہے تو جو چاہے کرو، اللہ نے ایسی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، صاف فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جس زمین میں امن اور شانتی ہو وہاں پر ہرگز دنگا اور فساد نہ کرو۔ اب دنگا اور فساد کرنے والا اللہ کی نظر میں بھی ظالم اور دہشت گرد شمار ہوگا، دوزخیوں والا کام کرنے والا شمار ہوگا۔ آیات کے بعد احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا من ظلم معاہدا او نقض عہدا فانا حجیجہ یوم القیامہ، ابو داؤد حدیث نمبر 3052، آپ نے فرمایا جس نے کسی وعدے کو توڑا،
ہمارا اور ان کا وعدہ ہو چکا ہے کہ دو کنٹری آپس میں نہیں لڑیں گے. ہمارا اور آپ کا وعدہ ہو چکا ہے اس ملک میں رہنے والا ہر مذہب کا آدمی امن سے جیے گا, وعدہ ہو چکا. پھر بھی اس نے ظلم کیا اور وعدہ توڑ دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فانا حجیجہ یوم القیامہ, جس کو دھوکہ دے کر وعدہ توڑا اور اس کی جان پر حملہ کیا, اس کی عزت پر حملہ کیا, کل قیامت کے دن چاہے وہ شخص کسی بھی مذہب کا ہو, فانا حجیجہ یوم القیامہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس مظلوم کا کیس لڑیں گے ظالم کے خلاف. ظالم چاہے کوئی بھی مذہب کا اور مسلمان ہی کیوں نہ ہو. کتنی شدید بات ہے. قیامت کے دن ہم مسلمانوں کو تو نبی کے ہاتھوں سے شفاعت ملنی ہے, جام کوثر ملنا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تم نے ظلم کیا اور وعدہ توڑا تو میں تمہارے مقابلے میں آ کر قیامت کے دن کھڑا ہو جاؤں گا. تو اس واقعے کی اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں جو اس طرح کا دنگا کرتے ہیں وہ رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار نہیں, بلکہ وہ لوگ رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں کل قیامت کے دن. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جن بندوں سے سخت نفرت کرتے ہیں, اللہ جن بندوں پر سخت ناراض اور غصہ ہوتے ہیں, ان میں فرمایا وہ مطلب دم امرئن بغیر حق لیحرق دمہ, اور وہ شخص جو کسی انسان کے خون کا پیاسا ہے تاکہ اس کا خون بہائے, ناحق کسی کو قتل کرنے والے شخص پر اللہ ناراض اور غصہ ہوتے ہیں. کوئی اچھا کام اس نے نہیں کیا ہے. تیسری حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, بخدا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا, وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. 3 بار فرمایا. کون؟ لا یؤمن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ رہے. یہ ملک اور پڑوس کا ملک ایک انسان دوسرے انسان کے بازو میں بیٹھنے سے پڑوسی بنتا ہے. ایک انسان کا گھر دوسرے انسان کے گھر کے بازو ہونے سے پڑوسی گھر بنتا ہے. ایک محلہ دوسرے محلے کے بازو ہونے سے پڑوسی محلہ ہوتا ہے. ایک صوبہ دوسرے صوبے کے بازو ہونے سے پڑوسی صوبہ بنتا ہے. ایک ملک دوسرے ملک کے بازو ہونے سے پڑوسی ملک بنتا ہے. پڑوسی ملک اگر اپنے پڑوس سے محفوظ نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے. نام کہ تم مسلم کنٹری کا اپنا بنائے رکھے ہو, مسلمان ہو نہیں سکتے اگر تمہارا پڑوس کا ملک تم سے محفوظ نہ رہے. کوئی دنگائی کسی ملک سے گھس کر آئے اور حملہ کر دے اور معصوموں کی بے قصوروں کی جان لے لے, تم مومن نہیں ہو سکتے. اپنے ملک کو چاہے مسلم کنٹری کا لقب کیوں نہ لگا لو. اور تیسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, چوتھی حدیث, من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. دھوکہ کس بات کا؟ اناج بیچنے والا تاجر گیہوں سوکھے ہیں یا کچے ہیں, کچے گیہوں کو سوکھا بنا کر دینے والا, کچے فروٹس کو پکا بنا کر دینے والا, فروٹس میں دھوکہ دینے والا, اناج میں دھوکہ دینے والا, یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو آپ اندازہ کر لیں جو دھوکے سے کسی کی جان لے لیتا ہے وہ ہماری جماعت کا کیسے ہو سکتا ہے, وہ ہم مسلمانوں کا فرد کیسے ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کتنی بہترین تشریح فرمائی, المسلم, ہم مسلمان ہیں, کسے کہتے ہیں مسلمان. المؤمن, ہم مومن ہیں, کسے کہتے ہیں مومن. 2 لقب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے مذہب کے پیروکار اور متبعین کو دیے ہیں, ایک مسلم اور دوسرا مومن. مسلم کسے کہتے ہیں؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان امن اور شانتی سے رہیں. اور اس کے بعد فرمایا کیا آگے کی بات, المؤمن, مومن وہ ہے, من امنہ الناس, جس سے پوری دنیا کے انسان امن میں رہیں, علی دمائہم و اموالہم, مومن کی وجہ سے کسی کا مال اور کسی کی جان پر کوئی حرف نہ آئے, وہی شخص مومن ہو سکتا ہے. اس سے پتہ کیا چلا, تم گھس کے آئے اور بے قصور لوگوں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ حملہ کر دیا, مومن نہیں ہو سکتے. تمہاری وجہ سے کسی کا جان اور کسی کا مال محفوظ نہ ہو, چاہے تم ایمان کے نام پر, اسلام کے نام پر کتنا بھی دنگا مچا لو, رسول اللہ کی نظر میں تم مومن ہرگز نہیں ہو سکتے ہو. تمہاری اس کام کی اور اس حرکت کا نتیجہ سوائے اللہ کے عذاب کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ یہ بات سمجھیں, اسلام کے متبعین کو یہ 2 نام دینے سے بڑی مصلحت یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان ہمیشہ سلامتی چاہتا ہے, مومن ہمیشہ امن چاہتا ہے, اور سلامتی اور صلح و صفائی کا جو مقابل ہے وہ ہے فساد اور دہشت گردی. امن الگ چیز ہے, فساد اور دہشت گردی الگ چیز ہے.
اب اگر کوئی بڑے سے بڑا ہولے قسم کا سیاسی لیڈر ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلم کہے، اسلام کہے اور اس کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنا چاہے، ہرگز نہیں جوڑ سکتا، اس واسطے کہ اسلام سلامتی والی چیز ہے اور دہشت گردی اس کے اپوزٹ والی چیز ہے۔ تم کسی برتن میں آگ رکھ لو اور یہ کہو کہ برف ہے، برف رکھ لو اور کہے کہ یہ آگ ہے، دن کی سورج کی روشنی میں تم کہو کہ نہیں رات نکلی ہوئی ہے، جیسے اسے بے وقوف کہا جائے گا، ویسے اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنے والے کو بے وقوف کہا جائے گا۔ اس کا ٹائٹل اور اس کا نام ہی اس بنیاد پر ہے کہ اسلام مانے سلامتی، مومن مانے امن والا، اس کے ساتھ دہشت گردی اور فساد جڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر جڑ گیا تو مطلب ہے کہ وہ مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو اور دہشت گرد بھی ہو، مومن بھی ہو اور دنگائی بھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یا تو وہ دنگائی ہے، مومن نہیں ہے، مومن ہے تو پھر دنگائی نہیں ہے۔ اتنا واضح مطلب قرآن اور حدیث نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا، قرآن مجید کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اپنا تعارف اللہ نے الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ دوسرے مذہبوں کے دیوی دیوتاؤں کو دیکھ لو، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، آنکھیں باہر نکلے ہوئے ہیں، دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، ایسے ڈراؤنی شکل کے دکھتے ہیں اور انہیں دیوتا بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے الرحمن الرحیم، شفقت والا ہے، مہربانی والا ہے، بڑا مہربان ہے، مسلمانوں پر، کافروں پر، انسانوں پر، جناتوں پر، سب پر رحم کرنے والا۔ اپنا تعارف قرآن کی ہر سورت کے شروع میں اللہ نے الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ وہ مہربان کیا اس بات کی اجازت دے گا کہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بندوں پر دنگا کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے؟ قرآن مجید کی سورت کی پہلی آیت، پہلی سورت کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ نے اپنے آپ سے تعارف فرمایا رب العالمین، پورے عالموں کا پالنہار ہے۔ پالنہار کسے کہتے ہیں؟ ہر جاندار کو اس کی ضرورت وقت پر مہیا کرنا، چھوٹے بچے کی ضرورت، جوان کی ضرورت، بوڑھے کی ضرورت، انسان کی ضرورت، جانور کی ضرورت، جس کی جو ضرورت ہے وہ دینے والا بڑا شفقت والا ہوتا ہے۔ اور شفقت والا رب کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بندوں پر دنگا اور فساد کے ذریعے سے مار دیا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بتانا چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے آپس میں مذہب کی وجہ سے بھی ایک رشتہ ہے، انسانیت کی وجہ سے بھی ایک رشتہ ہے، تم سارے کے سارے انسان آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہو، اس لحاظ سے بھی تم بھائی بھائی ہو، اس لحاظ سے بھی تم بھائی بھائی ہو۔ ایک بھائی کو حکم نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے بھائی کو قتل کر دے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اسی واسطے ہم اس ملک کے غیر مسلموں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کسی بھی ملک کا مسلمان اس ملک کے غیر مسلم پر ہاتھ اٹھائے اور اس کی جان لے لے، کیونکہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ انسانی لحاظ سے ہمارا اس سے اخوت کا رشتہ قائم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید میں فرمایا ہتھیار جمع کرو اور اپنے لیے طاقت اکٹھا کرو، اس کا مقصد بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اپنی طاقت اکٹھا کرنا، اپنی فوج بنانا اور پاور میں آنا اس وجہ سے نہیں کہ بے قصوروں پر حملہ کرنا ہے، اس وجہ سے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو تمہارا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، دشمنوں کو نیچا دکھانے کی خاطر طاقت میں آنا ہے، کمزوروں پر حملہ کرنے کی خاطر طاقت میں نہیں آنا ہے۔ اللہ نے آلہ جنگ اور ہتھیار کا مقصد بھی بتایا، کبھی کمزوروں پر، چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کوئی کراٹا سکھاتا ہو، کوئی کنفو سکھاتا ہو، کوئی مارشل آرٹ سکھاتا ہو تو وعدہ لیا جاتا ہے کہ ہم ڈیفنس کریں گے، کمزور کی مدد کریں گے، کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ تعلیم تو 1400 سال پہلے اللہ نے دی ہے کہ تم کچھ بھی اپنی طاقت بناتے ہو، باڑی بناتے ہو، اس کا مقصد کمزور پر ظلم کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد کمزوروں کا سہارا بننا ہے، بے قصوروں کی مدد کرنا ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھیں، اسلام نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے، جنگ الگ چیز ہے، دہشت گردی الگ چیز ہے۔ جنگ میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ ہوتی ہے جب دونوں برابر کے ہوں، اور دہشت گردی میدان میں نہیں ہوتی ہے، چھپے چھپائے ہوتی ہے، اچانک ہوتی ہے اور بے قصوروں پر ہوتی ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج دیکھ لیجئے اسرائیل جو فلسطین اور غزہ کے ساتھ ناپاک حرکت کر رہا ہے، وہ جنگ نہیں ہے، وہ جنگ نہیں ہے، وہ ایک طرفہ ظلم ہے، وہ ایک طرفہ انسانوں کا قتل عام ہے، وہ ایک طرفہ انسانوں کو انسانیت سے ختم کر دینے والی حرکتیں ہیں۔ اسے جنگ نہیں کہا جا سکتا، جنگ برابر والے سے، جنگ شرائط کے ساتھ،
جنگ ایک لمٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ جو ہو رہا ہے اسرائیل میں وہ جنگ نہیں ہے، وہ ظلم اور سراسر ظلم ہے۔ اسی طرح دہشت گردی جو خاموش بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہوتی ہے، وہ اسے جنگ نہیں کہا جائے گا، اسے جہاد نہیں کہا جائے گا، اسے اسلام کی تبلیغ نہیں کہا جائے گا، وہ دنگائی اور فسادی ہے جو واقعتاً سزا اور کانٹے اور ٹکڑے کیے جانے کے قابل ہے وہ شخص جو اس طرح کسی بھی امن والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، اگر کوئی شخص دہشت گردی کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے، کسی کو ڈرا کر، گلے پہ چاقو رکھ کر، بندوق کی نال سے کسی کو ڈرا کر کلمہ پڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے ڈر سے کسی نے کلمہ پڑھ بھی لیا، تو قرآن یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کسی کے دین میں داخل ہونے پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی زبردستی سے کلمہ پڑھ بھی لیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہماری نظر میں وہ مسلمان ہو بھی نہیں سکتا ہے، ہماری نظر میں وہ مسلمان ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس واسطے کہ قرآن کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مرضی ہو ایمان لائے، جسے مرضی ہو کفر پر باقی رہے۔ فإنا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے زبردستی سے کسی کو کلمہ پڑھانا۔ گھر واپسی کا نعرہ آج تک کسی مسلمان نے نہیں لگایا، گھر واپسی کے دعوے آج تک کسی مسلمان نے نہیں کیا، گھر واپسی کی بات اسٹیج پہ کھڑے ہو کر آج تک کسی مسلمان نے نہیں پکارا۔ پتہ کیا چلا؟ ہر آدمی کی مرضی ہے، چاہے جس کے گھر جانا ہو جائے، جنت بھی گھر ہے، جہنم بھی گھر ہے، اپنی مرضی ہے، جو ان سے گھر کا انتخاب تمہاری مرضی ہے۔ اسی واسطے اگر کوئی زبردستی سے مسلمان بنانا بھی چاہے، اسلام یہ کہتا ہے طاقت کی زور سے گردن جھکا سکتے ہو، دل کبھی جھکا نہیں سکتے، طاقت کے زور سے زبان بدل سکتے ہو، ضمیر کبھی بدل نہیں سکتے۔ اس واسطے طاقت کی وجہ سے کبھی کسی کو کلمہ نہ پڑھانا، کبھی کسی اسلام کی دعوت نہ دینا۔ آگے اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے، ہم سمجھیں ملک میں وہ قوم جو امن سے جینے کی بات کرتی ہے، آئین کی حفاظت کی بات کرتی ہے، اس قوم کو اگر کوئی دہشت گرد کہے گا تو پھر اس قوم کو کیا کہا جائے گا جس کے کھلے عام یہ نعرے ہوتے ہیں کہ مسلمان کہاں جائے گا، مسلمان پاکستان یا قبرستان؟ یہ نعرے لینے والوں کو کیا نام دیا جائے گا؟ جو ملک میں امن اور آئین کی حفاظت نہ کرتے ہوئے فساد مچانے والے، بھڑکانے والے اعلانات کرتے ہوں، اور ملک میں جو قرآن کی اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین سلامت، ہمیں ہمارا دین سلامت، یہ آیت نازل کرنا اس بات کی علامت ہے اگر دین صرف اسلام ہی چلتا، کوئی اور مذہب دنیا میں نہ چلتا تو اللہ یہ آیت ہی نہ اتارتے۔ اللہ نے یہ فرما دیا تمہیں تمہارا مذہب، ہمیں ہمارا مذہب، اس پر جو یہ کہتا ہو کہ ہم اپنے اپنے مذہب پر چلیں، آپ اپنے اپنے مذہب پہ چلو، اس کو اگر دہشت گردی کہا جائے، اس کو اگر دنگا فسادی کہا جائے تو پھر اس کو کیا کہو گے جو یہ کہتا ہے کہ گھر واپس لوٹ کے آؤ؟ اس کو کیا کہو گے کہ تم سب کے باپ دادا ہندو تھے، واپس ہندو بن جاؤ؟ اس کو کیا نام دو گے جو یہ کہتا ہے کہ ہر بھارتی ہندو ہے، ہر ہندوستان کا رہنے والا ہندو ہے؟ مذہب پر شدت کون برت رہا ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کی طرح یہود و نصارہ اس وقت تک مسلمان سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم بھی یہودی نہ بن جاؤ، جب تک کہ تم بھی عیسائی نہ بن جاؤ۔ اسی طرح آج کا کوئی دنگائی یہ کہتا ہو کہ اس وقت تک ہم تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم بھی ہندو نہ بن جاؤ، تو پھر بتاؤ فساد اصل کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد جس ماحول میں نبی بنے ہیں، ایسا ماحول تھا کہ بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی، تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا جاتا، اپنے باپ کے مرنے کے بعد خود ماں کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا، 4 بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جاتا، 20 30 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھا جاتا، کعبۃ اللہ میں 360 مورتیاں رکھ کر پوجا کی جاتی۔ ایسے کفر کے ماحول میں ایک عورت نہیں، ایک قافلہ تجارت کا، حج کو جانے والے لوگ بھی امن اور شانتی سے نہیں جا سکتے۔ عالم یہ تھا کہ اگر کسی کو کسی شہر سے دوسرے شہر جانا ہو اور ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، طاقتور لوگ نہیں ہیں، تو انہیں انتظار کرنا پڑتا تھا اشہر حرم کا، وہ مہینے جن میں جنگ حرام ہے، لوٹ مار حرام ہے، جنہیں ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، ان مہینوں کا لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا سفر کرنے کے لیے کہ اگر بیچ میں جائیں گے حملہ ہو جائے گا، جان جائے گی، عزت جائے گی، فلاں مہینے کا انتظار کرو تاکہ ہمیں امن سے سفر کرنے کو موقع ملے۔ ایسی جہاں بد امنی تھی، دہشت گردی تھی، اس دہشت گردی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کانفرنس سے، کوئی میٹنگ سے،
کوئی بین الاقوامی جلسے سے ختم نہیں کیا، کسی لیڈر سے وعدے معاہدے نہیں کیے، صرف اپنے عمل اور اخلاق سے، انصاف سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے ایسے فساد والے عرب کے ماحول کو بدلا۔ تو وہ دن بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یمن سے لے کر ملک شام تک اتنا لمبا سفر ایک دن آئے گا کہ ایک تنہا عورت زیورات سے سج کر اکیلی سفر کرے گی، کوئی اسے ہاتھ تک لگانا تو دور کی بات، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اور اسلام میں وہ دن آیا کہ ایک تنہا عورت سفر کرتی ہے اور کوئی اسے انگلی تک نہیں لگا سکتا ہے۔ بتائیے یہ امن کا ماحول کس نے قائم کیا؟ ایک حکمران، ایک عادل بادشاہ محمد الرسول اللہ اپنے سیاسی پہلوؤں سے، اپنے سیاسی ادا سے جو امن قائم کی ہے۔ آج کے حکمرانوں سے سوال کیا جا سکتا ہے تم اپنے ملک کی حکمرانی میں کتنا امن قائم کر پائے؟ محمد الرسول اللہ پر انگلی اٹھانے والے تھوڑا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، جو ظلم اس زمانے میں تھا اس ظلم کو اللہ کے نبی نے 10 سال کے اندر، تمہیں تو 15 سال کا عرصہ مل رہا ہے، 10 سال کے اندر اللہ کے رسول نے کیا امن کا پیغام اور ماحول قائم کیا۔ اور تمہاری مملکت میں 10 سال میں سے کوئی سال ایسا گزرا ہو جس سال کوئی دنگا ملک میں نہ ہوا ہو۔ اپنی ناکامی پر تو شرم نہیں آتی ہے، سورج پہ تھوکنے چلے ہیں اور شرم اپنے چہروں کی سیاہی پر نہیں آتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی کامیابی کی علامت ہے کہ کسی اس طرح کے پروپیگنڈے کے بغیر پورے عرب کے ماحول کو امن اور شانتی والا بنایا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کون انسان ایسا ہے جو دنیا میں امن نہیں چاہتا ہے؟ کون انسان ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ صبح اٹھ کر میں باہر نکلوں تو کہیں بم گرا ہوا ہو، کہیں لاشیں پڑی ہوئی ہوں، کہیں چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں، کہیں خون کے نالے بہہ رہے ہوں؟ کون درندہ ایسا چاہتا ہے صبح اٹھنے کے بعد مجھے لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں؟ کروڑوں میں کوئی ایک بھی ایسا ہوگا جو ایسی غلیظ سوچ رکھتا ہوگا جسے خون دیکھے بغیر، لاشیں دیکھے بغیر، ٹکڑے دیکھے بغیر اسے کھانا ہضم نہ ہوتا ہوگا۔ ایسے درندے کروڑوں میں ایک ہوں گے، ورنہ تو ہر مسلمان، ہر غیر مسلم، ہر انسان یہ چاہتا ہے ہم صبح گھر سے نکلیں تو امن اور شانتی سے جائیں، اپنا کام کر لیں، پھر واپس امن سے آ جائیں، کیونکہ انسان کا جینا امن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دکان چلانا چاہتے ہیں، دنگا ہو تو دکان کیسے چلے گا؟ کمپنی چلانا چاہتے ہیں، دہشت گردی میں 4 لوگوں کو آپ کی کمپنی میں مار دیا گیا تو کمپنی کیسے چلے گی؟ آپ مارکیٹ چلانا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں روزانہ آنے کے بعد 4-5 لاشیں گر جاتی ہیں تو آپ مارکیٹ کیا چلائیں گے؟ ہر انسان کو چاہے دنیا کا کام کرنا ہو، چاہے اسے عبادت کرنا ہو، امن بہر صورت ضروری ہے۔ اس واسطے امن کا کوئی منکر نہیں ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے۔ بلکہ ہم یہ سمجھیں اگر ہمارے غیر مسلم بھائی اسلام میں آنا ہو، انہیں اسلام میں آنے کے لیے بھی امن ضروری ہے۔ امن اور شانتی کے ماحول میں آدمی دماغ لگا کر سوچ سکتا ہے میرا رب کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے، آخر مسلمان اللہ کو کیوں مانتے ہیں، ان کا قرآن کیا کہتا ہے، تھوڑا سکون سے لے کے پڑھ کے بیٹھ کے پڑھوں کہ کیا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس کے دماغ میں امن اور شانتی ہوگی تو ہی وہ کچھ غور کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اسلام پر ریسرچ کر کے اسلام میں آ سکتا ہے۔ جب دنگا ہوگا، فساد ہوگا، نہ کسی کا گھر چلے گا، نہ کاروبار چلے گا، نہ ملک چلے گا، نہ کوئی غیر مسلم اسلام میں آ سکتا ہے۔ تو امن ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، جانوروں کے لیے بھی امن ضروری ہے۔ اور یہ بات سمجھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ امن کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کبھی ظلم کو شامل نہیں کیا، أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، امن کے زیادہ یہی حقدار ہیں، یہی ہدایت پر ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ ملک میں امن اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان سے قائم ہو سکتا ہے، چونکہ امن یہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام ہی مومن ہے۔ تو پھر کیسا الزام اسلام پر یا ملک کے مسلمانوں پر؟ بات ملک کے مسلمانوں کی ہے، باہر سے کوئی گھس کے آیا اور مار گیا تو ہم اسے نہ مسلمان کہتے ہیں نہ بھارتی کہتے ہیں۔ غیروں سے تمہارا معاملہ ہے، تم اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اپنی فوج کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اپنے ملک کی باؤنڈری کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اپنی ناکامی پہ رونے کے بجائے ملک کے مسلمانوں کو نشانہ بنانا، یہ ناکامی کو اپنے گوبر سے چھپانے کی دلیل ہے، گھٹیا سوچ سے چھپانے کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب بھی کہیں پر دنگا اور فساد ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بے قصور لوگوں کی جان جاتی ہے۔ اسلام کبھی بے قصور لوگوں کی جان لینے کا روادار نہیں ہے۔ حالت امن میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نشانہ بناؤ،
کیونکہ اس کے کسی باپ نے یا لیڈر نے تمہیں نشانہ بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اگر باپ نے تمہیں مارا بیٹے سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، بھائی نے تمہیں مارا اس کے بھائی سے بدلہ لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ظالم اور مجرم جو ہے سزا اسی کو ملے گی، اس کے پریوار اور خاندان میں سے کسی کو سزا نہیں ملے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور حالت امن میں جہاں یہ تعلیم ہے، حالت جنگ میں بھی یہ تعلیم ہے۔ جنگ کے موقع پر بھی جو لڑنے کے لیے آیا ہے صرف اس سے لڑو، جو لڑنے کی غرض سے نہیں آیا اس سے مت لڑو۔ چنانچہ کفار مکہ کا معمول تھا کہ اپنے ساتھ جنگ میں غلاموں کو خرید کر زبردستی اپنے ساتھ جنگ میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ کافروں کے قافلے میں، ان کی فوج میں غلام لڑنے کی خاطر نہیں آئے ہیں، مجبوری سے آ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے مسلمان صحابہ سے فرمایا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقتل العسفاء والوصفاء، جو باندیاں اور جو غلام مجبوراً لائے گئے ہیں جنگ کے میدان میں انہیں ہرگز قتل نہ کرنا۔ پتہ کیا چلا؟ میدان جنگ میں بھی بے قصور آدمی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ تو پھر جو آدمی پکنک کے لیے، سیر و تفریح کے لیے کشمیر کا ایریا گھومنے گیا ہو، وہاں جا کے تم نے گولی چلا دی، یہ کون سے اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ کس اسلام کی ترجمانی کی جا رہی ہے؟ اور یہ بات بھی ہم یاد رکھیں، ملک میں جب بدامنی، دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد سیاسی، دوسرا مقصد نفسانی۔ سماجی مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ سماجی مقصد کا مطلب سماج خود چاہ رہا ہے کہ ملک میں دنگا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کون سماج چاہے گا کہ ملک میں دنگے اور فساد ہوں؟ سماج کبھی نہیں چاہتا ہے۔ ہاں دو چیزیں، ایک نفسانیت، فلاں سے فلاں کی دشمنی ہے، وہ دشمنی نکالنا چاہ رہا ہے، تو اسے نکالنے کی خاطر آپ دیکھ لیں ملک میں، بلکہ ہمارے اس تلنگانہ کے ایریے میں آئے دن اخباروں میں خبر جاتی ہے فلاں کا مرڈر ہو گیا، بیوی نے مار دیا، شوہر نے مار دیا، اپنے عاشق سے مل کر شوہر کا قتل، اپنی معشوقہ سے مل کر بیوی کا قتل، سالے کا قتل، بہنوی کا قتل۔ ان قتل اور مرڈر کے واقعات میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام آ رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ جو اسلام یہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس چاقو ہو، اس کی نوک سامنے کی طرف ہو اور دستہ پکڑنے کا پیچھے کی طرف ہو، تو چاقو دیتے ہوئے بھی دستہ اس طرح کر کے، چاقو کی نوک اپنی طرف کر کے چاقو دینا، چاقو کی نوک بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف نہ دکھانا۔ یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ اپنے پاس اگر چاقو اور تلوار رکھتے ہو، اس زمانے میں جب رکھا کرتے تھے، بازار میں، مسجد میں، پبلک میں کبھی تلوار کو نیام سے باہر نکال کے نہ لے کے چلنا، یہ امن کی تعلیم نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسی جگہ پر مسلمان ایک دوسرے کی نفسانیت، فلاں سے بزنس میں فیل ہو گئے، فلاں سے رشتے میں فیل ہو گئے، فلاں نے دوسرا نکاح کر لیا، فلاں نے فلاں زمین پہ قبضہ کر لیا، ان مسائل پر کیا گھروں میں واقعات، اس سے زیادہ رونے اور افسوس کرنے کا کیا مقام ہے کہ بیوی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا مرڈر کر دے؟ اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جس نے تمہاری خاطر خون پسینہ بہا کر باہر سے کمائی کر کے لایا اور تمہارے بچے بھی ہوئے، تمہیں گھر کا سہارا دیا، تمہیں نوالا دیا، عزت دی، اپنی بیوی بنا کے رکھا، اور ایسی بے حیائی، ایسی بے غیرتی اور ایسی عیاشی کہ ان عورتوں کو ایک مرد کافی نہیں ہوتا، عاشقوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو قتل کر دیا جاتا ہو، معشوقوں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کا قتل کر دیا جاتا ہو۔ اور یہ بھی سمجھیں نفسانی سبب کے ساتھ ساتھ سیاسی سبب، ملک میں کوئی اچھا کام اب تک نہیں کر سکا۔ ملک میں کامیاب ووٹ حاصل کرنے کے خاطر کچھ کامیاب والا کام نہیں کر سکا۔ ہر جگہ ناکامی، ہر جگہ ذلت اور رسوائی، ہر جگہ تھو تھو ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کا ایک معاملہ اوقاف کا چل رہا ہے، زمینیں ہڑپنا ہے، زمینیں قبضہ کرنا ہے، اور اس بل کو پاس ہونے اور قانونی مسائل میں کچھ نہ کچھ ٹانگ اڑانا ہے۔ تو ایسے موقع پر سیاسی مقصد کے پیش نظر اگر کوئی شخص اس طرح کے دنگے اور فساد میں حصہ لے لیتا ہو، عین ممکن ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا پس منظر یہ ہے، لیکن فساد اور دنگے ہونے کے بیک گراؤنڈ میں سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، ورنہ تو واٹس ایپ پر کسی نے کوئی پوسٹ کیا، یہ پکڑے جاتا ہے کہ کس نے کیا پوسٹ کیا ہے، یہ نہیں پکڑے جاتا کہ ملک کی باؤنڈری کون پار کر کے آیا ہے، اتنا تک معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اتنے ہولے بنے سو رہے ہو، ایسے ہولوں کو ملٹری میں داخل کر کے رکھے ہو۔ 3.5 لاکھ کے قریب ملٹری میں ابھی افراد کی جگہ خالی ہے۔
1,40,000 فوج کی ضرورت ہے اس وقت ملک کو، اور 2026 اور 27 میں 2 لاکھ کو اور خالی کرنا چاہ رہا ہے اس وجہ سے کہ اب ان کی سیلریاں نہیں دے سکتے۔ تو آپ بتائیں پھر یہ شخص کیا ملک کی باؤنڈری کی حفاظت کر پائے گا؟ ایک وقت کا کھانا چھوڑ کے آ کے بڑا شان جتا رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے ایک وقت کا کھانا نہیں، کتنے لوگوں کے گھر کا سہارا لوٹ لیا ہے، کتنے لوگوں کا گھر کا چولہا جلا دیا ہے۔ اس لیے ان مقاصد کے پیش نظر سیاست کار فرما ہوتی ہے، ورنہ کوئی سماج کا فرد نہیں چاہتا کہ ملک میں دنگا اور فساد ہو۔ اور اس موقع پر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، اگر واقعتاً اسلام میں یا سچا اور سنجیدہ مسلمان جو واقعتاً اسلام کو فالو کر رہا ہے، اگر وہ دہشت گردی کو چاہتا تو ہمیں یہ سوال کرنے کا حق حاصل ہے، فی الوقت 2 سال سے زائد کے عرصے سے غزہ اور فلسطین کے معصوم بچوں پر اسرائیل اور امریکہ کی جو دہشت گردی چھائی ہوئی ہے، اس دہشت گردی کا الزام کس پر آئے گا؟ ہمیں پوچھنا ہے، عراق کی مستحکم حکومت میں جہاں صدام کو نشانہ بنا کر 6 لاکھ مسلمان معصوموں کو شہید کرنے والے دہشت گرد امریکہ کی دہشت گردی کا الزام کس پر ہے؟ ہمیں پوچھنا ہوگا، افغانستان کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کی خاطر ظالمانہ فوج مسلط کر کے وہاں ملک کے امن کو غارت کرنے والے اس امریکی دہشت گردی کا الزام کس پر آئے گا؟ ہمیں پوچھنا ہوگا، تاریخ کے اوراق میں پلٹ کر چیچنیا کے مسلمان روس سے آزاد ہونے اور اقوام متحدہ سے ایک آزاد ملک بنانے کا جب ارادہ کیا تو روس کے ظالمانہ قبضے کی وجہ سے معصوموں کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی گئی، اس کی دہشت گردی کا الزام کس پر آئے گا؟ تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، ملکوں کو نشانہ بنایا گیا جو خاص طور سے مسلم کنٹری تھے، ان سب جگہ پر دہشت گردی کا الزام کس پر لگاؤ گے؟ اور آگے جاتے ہوئے اس ملک میں آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ہزاروں فسادات ہوئے ہیں، ان فسادات میں جانیں بھی گئیں، عزتیں بھی گئیں، املاک بھی گئے، ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی جانیں اور عزتیں اور املاک گئی ہیں، اس کی دہشت گردی کا الزام کس پر آئے گا؟ ہم پوچھ لیں اگر بھاگلپور کے قتل عام کی دہشت گردی کا الزام کس پر ہے؟ ہم پوچھ لیں میرٹھ کے محلہ ہاشم پورہ کے شہید ہونے والے مسلمانوں کی دہشت گردی کا الزام کس پر ہے؟ مراد آباد میں عین عید کی نماز کے موقع پر عیدگاہ میں ہونے والے خون کی ہولی سے عید کی نماز کے لیے آئے ہوئے مسلمانوں کی لاشیں عیدگاہ سے جاتی ہیں، اس دہشت گردی کا الزام کس پر ہے؟ جمشید پور کے بے قصور مسلمانوں پر جو دہشت چھائی گئی، وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اس دہشت گردی کا الزام کس پر ہے؟ اور ممبئی کے خونریز فساد کا الزام جہاں پر بے قصور مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کا الزام کس پر ہے؟ اور تو اور گجرات کا وہ فساد جو سارے فسادوں کو فساد کی ماتم منانے پہ مجبور کر دیتا ہے، اس دہشت گردی کا الزام کس پر ہے؟ چند سال پہلے دلی کے مسلمانوں کے بازار میں جلائے گئے دکان اور جانوں کو نقصان پہنچانے کا پلان، اس دہشت گردی کا الزام کس پر ہے؟ اور نوح کے فساد کی دہشت گردی کا الزام کس پر لگایا جائے گا؟ مکہ مسجد کے بم بلاش کا الزام کس پر لگایا جائے گا؟ اٹھا کے دیکھ لو تاریخ، کہاں تمہیں مسلمان ملتا ہے ان سب جگہوں پر؟ اٹھا کے دیکھ لو تاریخ کہ کیا رپورٹ جمع کیا ہندوستان کی سی بی آئی نے اور ہندوستان کے ریسرچ سینٹروں نے کہ ان سب کے پیچھے کیا کسی مسلمان کا ہاتھ ہے یا مسلمان مظلوم بن کر شہید ہوا ہے؟ پہلگام کا واقعہ، اس میں کوئی انسان بلکہ کوئی مسلمان اس واقعے کو اچھا نہیں کہتا۔ مسلم پرسن اللہ نے، جمعیت العلماء نے اس ملک کے 4 واقعے کی اطلاع ہونے کے بعد 4,500 مسجدوں سے، بلکہ ایک قول کے بارے میں 4.5 لاکھ مسجدوں سے جس جگہ پر اطلاع ہوئی، ہر جگہ سے امام اور خطیب نے اس واقعے پر کنڈم کیا اور کہا کہ یہ دہشت گردی ہے، اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو مسلمان اسلام کے نام پر اس طرح کی حرکت کیے ہیں وہ خود مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلم پرسن اللہ ایک مہم میں ہے اور تھا کہ اوقاف کی حفاظت ہو، حکومت سے مطالبہ ہو۔ جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو مسلم پرسن اللہ نے اسلامی روایات پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اپنا کوئی مر جاتا ہے، اسلام میں 3 دن ماتم منانے کی اجازت ہے۔ تو مسلم پرسن اللہ نے اعلان جاری کیا، 3 دن تک پہلگام کے مرنے والوں کا ماتم ہم مناتے ہوئے کوئی واقعہ، کوئی ریالی، کوئی احتجاج، کوئی جلسہ، کوئی میمورنڈم کچھ نہیں کریں گے۔ اب ہمارا مطالبہ پیچھے رکھ دیا جائے، ان مظلوموں کے مطالبے کو آگے کیا جائے۔ مسلم پرسن اللہ نے اپنے سارے پروگرام کینسل کیے۔ اگر مسلمان اس کا چاہنے والا ہوتا، اس کا شیدائی ہوتا، اپنے دھن میں لگا رہتا، ماتم نہ مناتا، اپنائیت نہ کرتا، مطالبہ نہ کرتا کہ جس نے کیا اس کو مجرم کو سزا دی جائے۔ یہاں ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہی چند مسلمان
جنہیں سوائے کٹے اور چبوترے آباد کرنے کے، جنہیں رات کی ہوٹلیں آباد کرنے کے، اپنے بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بننے کے، اپنے سماج کے نام پر کلنک اور دھبا بننے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے، وہ ویڈیو بناتے ہیں، آڈیو وائرل کرتے ہیں کہ 15 منٹ کی لائٹ بند کر دی گئی، اوقاف کی زمینیں واپس آ گئی، بل واپس لے لیا گیا، بہت بڑا کامیاب لائٹ بند کرنے کا احتجاج ہو گیا۔ اتنے بھی زیادہ پاگل نہیں بننا چاہیے کہ تمہاری نسل شک میں پڑ جائے۔ کیا فائدہ ہوا لائٹ بند کرنے سے؟ اتنا تو فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں جب آواز اٹھاتی ہیں تو مسلمانوں کے اندر ابھی بھی اتحاد موجود ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ لائٹ بند کرنے سے کیا ہوگا، لیکن میرے لیڈر نے کہا ہے، میری تنظیم کے رہبر نے کہا ہے، میری تنظیم اور میری جمعیت العلماء اور مسلم پرسن اللہ جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے مختلف موقعوں پر ہمارے کیسز ان تنظیموں نے لڑے ہیں۔ بے قصور جو جیل میں گئے تھے انہوں نے جیل سے رہائی دلائی ہے، جن کے بلڈوزر چلے تھے گھروں پر انہوں نے گھر بنا کے دیے ہیں، جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں ان کا اعلان ہوا تو ہم بس ان پر اعتماد کرتے ہوئے بند کرتے ہیں۔ کیا مر جائے گا، کیا چلا جائے گا اگر بند کر دیا ہو تو؟ اتحاد ثابت ہوا۔ اٹھا کے دیکھ لو سیٹلائٹ کی میپ، جو اس دن کی 15 منٹ کے بند کرنے پر پورے ہندوستان میں کیسا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس سے صرف کیا پتا چلا، مسلمان ابھی ایک آواز پر متحد ہونے کے لیے تیار ہے۔ جو آج لائٹ بند کر سکتا ہے کل وہ کسی کے گھر میں روشنی لا سکتا ہے، جو آج لائٹ بند کر سکتا ہے حکم پر وہ کل دیش کی خاطر گردن کٹا سکتا ہے۔ جو اتنی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو کل دوسری بات کیا مانے گا؟ یوٹیوبر بن گیا ہے، یوٹیوب پہ کچھ فالتو قسم کے ویڈیو اپلوڈ کر لینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ اس میں جو ہمارے بڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ 80 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، تنظیموں کے رہبر ہیں۔ میں آج کل کا گلی کا لونڈا، مجھے کچھ نہیں آتا، میں ان تنظیموں کے بڑے بڑے علماء کے بارے میں منہ کھولنے لگ جاؤں؟ اتنی حیثیت ہے تو اپنے گھر کی بہن کو پردہ نہیں کرا سکا، اپنے باپ کو شراب سے چھڑا نہیں سکا، اپنے گھر میں سود اور رشوت ختم نہیں کر سکا، وہ حرام کاریاں، وہ حرام خوریاں جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت روزانہ گھر پہ برس رہی ہے، وہ میرے گھر میں بند نہیں ہوئی ہے۔ میں کیا ان بزرگوں کی طرف انگلیاں اٹھا کے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ نادانی اور بے وقوفی کے علاوہ نہیں ہے تو اور کیا؟ ہم کیا کہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ دان بھی ہمارے ہیں، زبان بھی ہمارے ہیں، بے وقوف بھی ہمارے ہیں اور آوازیں بھی ہماری ہیں۔ ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ وائرس جانے کے لیے موم بتی جلاؤ، تالی بجاؤ، تو سارا ملک کر رہا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اتحاد معلوم ہوا کہ ایک آزاد شخص جسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی آواز پر بھی قوم متحد ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہمارے رہبر ہیں، یہ تو ہمارے لیڈر ہیں، یہ قوم کے رہنما ہیں، ہماری آواز پارلیمنٹ میں اٹھانے والے ہیں۔ ان کی آواز پر میں نے کچھ بند کر دیا تو کیا جانے والا ہے؟ آخری درجے میں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ تو سمجھ میں آیا کتنے وہ لوگ ہیں جنہیں اوقاف کیا چیز ہے، اوقاف کی حفاظت کیا چیز ہے وہ نہیں معلوم تھا۔ کتنے لوگوں کو بتی بجھانے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ بھئی کیوں بجھا رہے ہیں، لوگ آپس میں پوچھنے لگے، پتا چلا وقف بل کی مخالفت کی جا رہی، وقف بل کیا ہے، تب انہیں پتا چلا، ورنہ تو مسجدوں سے مولویوں کی آواز کون سننے والا تھا۔ یہ بھی تو ایک فائدہ ہوا۔ آخری درجے میں اگر مادیت پرست ہے، پیسے کا ہی پجاری ہے، 2 منٹ کا کرنٹ کا بل تو کم ہوا، اس پہ تو راضی ہوگا کم از کم۔ اگر اتنی عقل نہیں ہے جو سمجھ سکے، اتنی تو عقل آئے گی کہ 2 روپے کے برابر تو بھی عقل ہو۔ لوگوں اعتماد بحال رکھو اپنے علماء پر، اعتماد بحال رکھو اپنے بڑوں پر۔ یہ پہلی صف ختم ہونے کے بعد ہم میں کا کوئی مائک لال ایسا نہیں ہے جو ان کی جیسی ہمت اور شجاعت دکھا سکے، ہم میں سے کوئی نہیں جو ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کی طرح قوم کی آواز اٹھا سکے۔ اللہ نے جو حیثیت ہمیں دی ہے اس حیثیت کی حفاظت کر لیں۔ حیثیت لمٹ کراس کر لے گا تو مفت میں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ اور جو بات چل رہی تھی، لوگ پہلگام کے واقعے میں شاید جن دنگائیوں نے سوچا ہوگا کہ ایسے واقعات سے اسلام یا مسلمانوں کا خوف بیٹھے گا، یاد رکھ لینا چاہیے ایسے واقعات سے اسلام کا خوف نہیں، اسلام بدنام ہوگا۔ ایک پائی کا فائدہ نہ ملک کو ہوگا نہ مسلمانوں کو ہوگا۔ ایک شخص اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اسلام میں ہرگز نہیں آ سکتا ہے۔ اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، پورے اسلام میں کوئی ایک واقعہ دکھا دو جس میں اللہ کے نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، یا مسلم کنٹریز کے زمانے میں خلفائے راشدین کے دور میں ایک واقعہ دکھا دو جہاں غیر مسلم خاموش بیٹھے تھے اور کسی مسلمان نے آ کر ٹارگٹ بنا کے مار دیا ہو۔ ایک واقعہ دکھا دو، پتہ کیا چلا اسلام نے کبھی اس کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ کبھی پوری اسلامک ہسٹری میں ایسا واقعہ پیش آیا۔ پتہ چلا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تو اور ہمیں تاریخ کی وہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے جب ممبئی کی تاج ہوٹل پر حملہ ہوا اور وہاں کے اجمل قصاب کو سزا دی گئی یہاں کی حکومت کی طرف سے، اور پھانسی کے بعد جب اس کے دفنانے کا مرحلہ آیا تو کیا ہوا؟
مسلمانوں نے اپنے قبرستان بند کر دیے کہ ایسے فسادی کو ہم اپنے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ پتہ کیا چلا کہ مسلمان کبھی فسادی کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا ہے، دنگائی کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا ہے، چنانچہ کئی مشکلوں کے بعد اسے دفنانے کے لیے قبر تک نہیں ملی ہے۔ یہ مسلمانوں کے امن کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے ہمارے ملک میں آ کر فساد مچایا ہو اسے ہم اپنے قبرستان میں دفن ہونے تک کی اجازت نہیں دیں گے۔ لوگوں کو پڑھنا تک نہیں آتا ہے تو پھر بس ایسے ہی فالتو بکواس کرنے چلتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کمبھ کے میلے میں آگ لگی تو وہاں پر کس نے سہارا دیا؟ کس نے اپنے مسجدوں کے دروازے کھولے؟ مذہب دیکھے بغیر مسلمانوں نے پناہ دی، کھانا دیا، رہنے کو سہارا دیا، پھر اسے کو بدنام کرنے چلے تھے۔ ایک مسلمان نہیں دکھے گا تروپتی کی مندر کے آس پاس، ایک مسلمان نہیں دکھے گا کمبھ کے میلے کے آس پاس، انہی مسلمانوں نے آخر پناہ دی ہے۔ پتہ چلا مسلمان ہر وقت اپنے نبی کا عاشق ہے، غلام ہے، تبھی وہ ہیلپنگ نیچر کے ساتھ جیتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کی خاطر جیتا ہے۔ وہ مدد کرتے وقت مذہب نہیں دیکھتا ہے، وہ مدد کرتے وقت صرف انسانیت دیکھتا ہے، چونکہ اس کے رسول نے اسے یہ تعلیم دی ہے، بلی کو بھی کتے کو بھی پیاسا اور بھوکا رکھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جانور کا بھی حق بنتا ہے تو انسان کا حق کتنا بڑا ہوگا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، پہلگام کے واقعے میں دہشت گردی ہونے کے بعد 1.5 گھنٹے تک کوئی نہ فوج نہ ملٹری نہ پولیس کوئی نہیں پہنچ سکا۔ 1.5 گھنٹے تک کہاں غائب رہے؟ یہ سوال نہیں ہو سکتا ہے؟ محافظ ہی غائب رہے، ڈاکٹر ہاسپٹل میں 1.5 گھنٹے تک ڈاکٹر غائب رہے، جبکہ اس کے وہ ورکنگ ٹائم ہے، کام کا وقت ہے، پھر ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہ رہے۔ اگر میں کوئی اسکول چلاتا ہوں، کالج چلاتا ہوں، اس کالج میں کسی نوجوان کو بے قصور مار دیا جائے، کیا مینجمنٹ پر سوال نہیں ہوگا تم اپنی کالج کیسی چلا رہے ہو؟ تو پھر کیا حکومت چلانے والوں سے سوال نہیں ہوگا تم اپنی حکومت کیسے چلا رہے ہو؟ فلیٹ موڈ پہ سے تھوڑا سائلنٹ موڈ میں تو آؤ، تب جا کے معلوم ہوگا کہ کانوں میں آواز تو پڑے کہ کل چل کیا رہا ہے۔ اس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی الناس افسدہم، ابو داؤد کی روایت ہے، جب قوم کا لیڈر ہی قوم کے کسی فرد میں شک اور ڈاؤٹ کرنا شروع کر دے تو پھر فساد وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک سیاسی لیڈر جو پہلے فلموں میں ناچا کرتا تھا، فلموں میں کبھی ساڑی اور لہنگا پہن کر پیسے کی خاطر اتھل پھتل کیا کرتا تھا، اب چند سیٹوں سے اس نے کیا کہیں کی کرسی پالی ہے، اب پوری زبان اس کی زہر اگل رہی ہے، پوری زبان اس کی، ناچنے والا ناچتا تو اچھا ہی تھا، لہنگا اور چولی پہننے والا پہنتا تو اچھا ہی تھا، اب سیاست کی کرسی پر کیا آ گیا، پورا زہر اگلتے ہوئے بولتا ہے مسلمان مانے دہشت گرد، مسلمان مانے دہشت گرد۔ ایسی آواز جب تم سیاسی لیڈر بنے اور شپت لیے تو کیا یہی شپت لیے کہ میں صرف نان مسلم کی حفاظت کا اور اس ملک کے آئین میں صرف غیر مسلموں کی حفاظت کا، ان کی سپورٹ کا میں وعدہ اور حلف لیتا ہوں، باقی مذہبوں کا میں نہیں لیتا ہوں؟ ووٹ جب بانٹنے، ووٹ جب لینے کی خاطر بھیکاری بن کر شراب کی بوتل دیتے ہوئے، 2-2 ہزار دیتے ہوئے جب خیراتی بن کر آئے تھے تب مسلمانوں کے دروازوں پر نہیں آئے تھے، اب سیاسی کرسی ملنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بلا تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے کہ ابھی تحقیق نہیں ہوئی، ابھی کون ملزم معلوم نہیں ہوا، مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر میڈیا میں بول دینے سے نفرت نہیں پھیلے گی، فساد نہیں مچے گا؟ ایک تو وہ جو باہر سے آ کے کر کے چلے گئے یا پکڑے گئے، جو بھی ہے وہ ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ملک میں امن سے جینے والے، شانتی سے رہنے والوں کے درمیان میں اسی ملک کا کوئی سیاسی حولہ یہ بولے گا کہ اس ملک کا مسلمان اس طرح کا کام کرتا ہے تو پڑوس میں رہنے والا ہندو اس مسلمان کے ساتھ کیسے پیش آئے گا؟ بازار میں رہنے والا غیر مسلم اس مسلمان کے ساتھ کیسے پیش آئے گا؟ ملک کا امن اس سے ختم نہیں ہوگا۔ اور تو اور افسوس یہ ہے میڈیا پوری بے شرمی کے ساتھ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مسلمانوں کا کتنا اس میں کردار رہا، کتنا انہوں نے ہمدردی جتائی، یہ سب دیکھے بغیر میں نے دیکھا وہ ویڈیو جس میں غیر مسلم بہن روتے ہوئے یہ کہتی ہے مجھے بچا کے لانے والا مسلمان، ہاسپٹل پہنچانے والا مسلمان، وہاں سے پورا سپورٹ کر کے مجھے اپنے شہر تک راستہ دینے والا مسلمان۔ پتہ چلا مسلمانوں اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری رسول اللہ نے جو ہمیں دی ہے، اللہ نے جو ہمیں دی ہے انسانیت کی، ہمدردی کی، وہ نبھاتے رہو گے۔ دشمن چاہے جتنا بھی پلان بنا لے، اللہ ہر شر میں سے خیر نکال کے دکھاتے ہیں، ہر برائی میں سے اچھائی نکال کے دکھاتے ہیں۔ اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے اور ملک کے حکمرانوں، سیاسی لیڈروں اور میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، بلا تحقیق ملک کے رہنے والے مسلمان کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج تک اس ملک کا مسلمان ملک میں کے حق میں کبھی برا نہیں سوچا ہے، کبھی اس کے حق میں کبھی غلط خیال تک نہیں آیا ہے، اس لیے جھوٹا الزام لگا کر ملک کے امن کو ختم کرنے والی حرکت نہ ہو۔ اور ہمارے نوجوانوں سے درخواست ہے کچھ تو بھی پڑھو،
لڑکیوں کے پیچھے پڑھنے سے زیادہ کتابوں پر پڑھو، شراب اور نشے پہ پڑھنے سے زیادہ تاریخ اور ہسٹری پہ پڑھو، سیاسی لیڈروں کو گالیاں دینے اور اپنے تنظیموں اور اپنے علماء پر بے اعتمادی سے زیادہ کم از کم اپنی نسب اور نسل کا تو پڑھ لو، کچھ اس قابل تو بن جاؤ کہ 15,000 کی نوکری تو مل جائے، بوجھ بنے نہ رہو، بھکاری بنے نہ رہو، کوئی ہمیں تانا دینے لگ جائے کہ اگر اوقاف کی حفاظت صحیح ہوتی تو یہ پنچر ڈالتے ہوئے نہ رہتے، یہ آٹو چلاتے ہوئے نہ رہتے، اتنی گھٹیا اور تانے والی زبان اس قوم کو سننے کو نوبت نہ آتی اگر آج کا نوجوان کٹے اور چبوترے چھوڑ کر خون پسینہ بہانے کے لیے محنت کرتے ہوئے مزدور ہی بن جاتا تو آج یہ سننے کو نوبت نہ آتی۔ اس لیے بزرگوں ہوش کے ناخن لو، ہر بات کھول کے بولی نہیں جا سکتی ہے، عقل اللہ نے دی ہے، سوچنا چاہیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنا چاہیے زمانہ کیسے بدل رہا ہے، ہماری ذمہ داریاں اس موقع پہ کیا ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔